میں خدا کے شیر کا لال ہوں، شہد و جہاں کی میں آل ہوں، میرا بابا علم کا باب ہے، میرا بابا علم کا مجرموں بے قصور ناکار ہوں شیئن للہ، میں خطا کارو گنہگار ہوں شیئن للہ، بندے نفس سیاہ کار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ۔ یہ حضرت حسرت موہانی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا۔ حضور محدث اعظم ہند نے اس کی تضمین کہی ہے۔ ایک دو تضمین کے شعر بہت دیر سے منظوم خراج عقیدت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ محدث اعظم ہند نے اس پہ کہا ہے کہ عمر جرموں میں تو 40 سے زیادہ گزری، چھا گئی آہ میرے حال پہ تیرا بختی، قادری کہتے رہے پھر بھی مجھے سب یوں ہی، کرم خاص کے لائق تو نہیں ہوں پھر بھی، آپ کا حاشیہ بردار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ۔ اور اپنی نااہلی بھی محسوس ہو، اپنی ذلت دل بھی شرمندہ ہو اور طاری ہو خوف و وحشت، یعنی کچھ دیر کو ہو جائیے سید صورت، غوث اعظم سے جو مانگو گے ملے گا حسرت، پس کہو حاضر دربار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ۔ حاضرین، نعتیہ شاعری اور منقبت خوانی سے بہت دیر سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ہونا بھی ہے۔ ایک تقریر ملک ہندوستان میں اس وقت باکمال خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور حسن بھائی نے ان لوگوں کو چن کر کے بلایا ہے۔ سب سے سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ حاضرین بڑی بڑی کانفرنسوں میں جتنے علماء ممبر پر نہیں ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ ان علماء کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ کہہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں اپنے دلوں کی کائنات کو ہم ایک جوئی کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حضرت کی تقریر کے بعد شاعر ہندوستان شہنشاہ ترنم حضرت قاری محمد علی فیضی واحدی وہ تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد ممبر ناز پر جلوہ گر ہوں گے، اس لیے آپ آرام و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ دو شعر کا ہوں، میں بس دو ہی شعر پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد کیونکہ بہت ساری فرمائشیں ہیں انشاءاللہ تقریر کے بعد قاری محمد علی فیضی واحدی کے آنے سے قبل انشاءاللہ ایک شعر پڑھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے حوالے سے۔ ایک نعتیہ نظم خاص طور سے بڑی مشہور ہوئی، بڑی مقبول ہوئی، اور میرے بہت سارے احباب علماء کی خاص توجہات کے ساتھ ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ بولے یا نہ بولے، آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، جب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی میرے بغیر چاہے میرا نام نہیں لے سکتا، تو بغیر غوث اعظم کے چاہے کوئی ان کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور آنا تو آسان بات ہے، بغیر ان کے چاہے ان کی محفل کوئی کیسے سجا سکتا ہے؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے زندگی میں کروڑوں سینکڑوں اربوں راتیں عطا فرمائی ہے، ہر رات آپ اپنے آپ کے لیے جاگتے ہیں، آج کے لیے رات ذکر حبیب کے لیے آپ جاگ رہے ہیں۔ بہترین خطیب کا خطاب آپ انشاءاللہ سنیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دو شعر سنیں کہ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، کہہ سبحان اللہ۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی۔
سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک. سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی. سرکار آج گھر میرے تشریف لائیے. سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی. سرکار آج گھر میرے تشریف لائیے. سرکار آج دل میں سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی. سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی. سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک. سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی. سرکار آج گھر میرے تشریف لائیے. سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی. سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے. سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی. سرکار وہ ملے تو قدم چوم لوں اس کے. سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی. سرکار اس دیار میں ہم سب کی موت ہو. سرکار جس دیار میں تربت ہے آپ کی. سرکار اس دیار میں زیدات کا سر ہے کہ سر پہ نالین آپ کے ہوتے. یا رسول اللہ سر پہ نالین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے. موت آ جاتی ان کی چوکھٹ پر مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے. موت آ جاتی ان کی چوکھٹ پر مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے. موت آ جاتی ان کی چوکھٹ پر مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے. موت آ جاتی ان کی چوکھٹ پر. ہر حاصل کلام شیر حضرت عنایت چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ سر پہ نالین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے. موت آ جاتی تیری چوکھٹ پر مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے. آقا سختی حشر کا کروں شکوہ وہ بھی سرکار آپ کے ہوتے. سختی حشر کا کروں شکوہ. سختی حشر کا کروں شکوہ. سختی حشر کا کروں شکوہ وہ بھی سرکار آپ کے ہوتے. سر پہ نالین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے. موت آ جاتی ان کی چوکھٹ پر مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی قیمت کو نہیں سمجھا ہے. زمانہ بدل گیا, وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, مگر حقیقت یہ ہے کہ میں آج بھی ہوں اسی نبی کا, رہوں گا کل بھی اسی نبی کا. میں آج بھی ہوں اسی نبی کا, رہوں گا کل بھی اسی نبی کا. ارے غلام ایسا نہیں ہوں جو ہو کبھی کسی کا کبھی کسی کا. میں آج بھی ہوں اسی نبی کا, رہوں گا کل بھی اسی نبی کا. غلام ایسا نہیں ہوں جو ہو کبھی کسی کا کبھی کسی کا. میں آج بھی ہوں اسی نبی کا, میں کل بھی ہوں, میں آج بھی ہوں اسی نبی کا, رہوں گا کل بھی اسی نبی کا. غلام ایسا نہیں ہوں جو ہو کبھی کسی کا کبھی کسی کا. میرے دیس و حسن بھائی نے بھی شروع سے کہا تھا, لوگوں کی حکم تھی بس 2 سے 3 منٹ لگتا ہے اس نظم کو پڑھنے میں. اور میرے بڑے مخلص و کرم فرما برادر اکبر کی جلوہ گری ہے. ان تمام علماء کرام, یہ نظم میں نے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں پہلی دفعہ پڑھی تھی شب نور کے موقع پر, اور اس نظم کی اتنی مقبولیت ہوئی ہے کہ یقین مانیے کہ یہ نظم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے پہلے سے لے کر کے آخر تک کا ایک منظر نامہ ہے. میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے, پیروں کو اٹھا کے کہیے, بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نعت کو سننے کے بعد میرے ماں باپ کے حق میں دعا کر دیجئے, محبتوں کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں ایک ایک لفظ پر. نظم کا عنوان ہے کیا تو نے نہیں دیکھا, تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر. کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر. کعبے کی حفاظت پر, ان ہاتھیوں والوں پر, لشکر وہ پرندوں کے, بخیے وہ درندوں کے, اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا. کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر, کعبے کی حفاظت پر, ان ہاتھیوں والوں پر, لشکر وہ پرندوں کے, بخیے وہ درندوں کے, اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا. کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو, اس جشن مسرت کو, اس جشن معظم کو, اس جشن مکرم کو, اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا, سہما ہوا ناری تھا ہر جشن پہ بھاری تھا. کیا تو
तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा। हासिल कलाम से तवज्जो चाहता हूँ कि क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोश हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वही सारी, जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा। नारे तकबीर, खड़े होकर सारा मजमा खड़े हो जाए, पूरे खड़े होकर इस शेर का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत नकीब आज़म हिंद कफील अंबर अशरफी, नारे तकबीर। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को, क्या तूने नहीं देखा आगोश हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सहरा में, क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो सरबारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वही सारी, जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उंगली के इशारे से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का वो झुक जाना, आका की मोहब्बत में, क्या तूने नहीं देखा उंगली के इशारे से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का लरस जाना, शजरों का रुयत जाना, आका की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में, लकड़ी के वो खंबे का दिन रात सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उंगली के इशारे से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का झुक जाना, आका की मोहब्बत में, लकड़ी के वो खंबे का दिन रात सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा राहील के आका को, मिस्कीन के दाता को, हसनैन के नाना को, जहरा के वो बाबा को, क्या तूने नहीं देखा अल्लाह के पैगंबर को, क्या तूने नहीं देखा अल्लाह के पैगंबर को। सिर्फ पौधा नहीं तरोताजा हर एक वादी हुई, मुस्तफाए तो वीराने को आबादी मिली। जब हुआ आज़ाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, 12वीं तारीख में दुनिया को आज़ादी मिली।
جب ہوا آزاد بھارت دن تھا وہ 15 اگست 12ویں تاریخ میں دنیا کو آزادی ملی۔ حاضرین میں اس وقت گزارش علامہ سرفراز صاحب میرا کہ حضرت میرے بھائی کا حکم ہے، بڑی محبت ایک زمانے سے فرماتے ہیں، میرے بھائی کے دوست بھی ہیں، کرم فرمائیاں ان بزرگوں کی جن کے قدم کی برکتیں یہ علماء ہیں، خدا کی قسم ان کے ذرے مل جائیں تو یہی مجھ جیسے کم علم، کم فہم، کم شعور و ادراک کے مالک کے لیے اوج ثریا کی بلندی سے زیادہ افضل ہے۔ حاضرین خدا کی قسم دنیا میں ہر جماعت اپنے اپنے لیے مرتی ہے، مگر تنہائی میں کبھی سوچئے گا کہ یہ علماء کی جماعت کیسی جماعت ہے۔ عید کے دن لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر کے دوستوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، مگر یہ علماء عید کا دن جب آتا ہے تو کبھی مدرسے کے بچوں کے لیے فطرے کی رقمیں، زکوٰۃ کی رقمیں، رمضان کے مہینے میں ہر کوئی دن رات سونا چاہتا ہے، مگر علماء رسید لے کر کے گھر گھر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، شہر شہر جاتے ہیں۔ بقرعید کے دن لوگ آرام کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں گھر میں، مگر علماء چمڑا جمع کرتے ہیں اپنے لیے۔ خدا کی قسم اتنا تو ایمان ہے۔ اور میں بات کہتا ہوں شیخ الجمعہ شیخ مصر کی ایک بات یاد آتی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ علماء گنہگار تو ہو سکتے ہیں مگر مرتے دم تک حضور کے غدار نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن اتنا فخر سے منہ دکھا سکتے ہیں یا رسول اللہ در در جو گئے ہیں کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے مہمان کے لیے ہم در در اور گھر گھر گئے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ میرے بھائی کا حکم ہے، نعرہ کا انشاءاللہ بعد میں لگا دوں گا تقریر کے بعد، کیونکہ پہلے لوگ کاغذ پر لکھ کر دیتے تھے کہ کفیل انور صاحب یہ نعرہ لگا دیجئے، اب لوگ انسٹاگرام پر میسج کرتے ہیں کہ کفیل انور صاحب یہ نعرہ وہ نعرہ ہے کہ جس نے میری شناخت ہے، میری علامت بھی ہے، اور میں یہی سوچ کر کے کہتا ہوں کہ صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا، مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا، صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا، مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا، مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ ہے کہ نہیں؟ محبت اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت یہی ہے حاضرین کہ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجہ کے پہرے میں، جلا کر اپنے گھر اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں، مصیبت دیکھ کر ہم کو نہ کیوں فوراً پلٹ جائے، ہم اپنے سر پہ فیضان شہ سمنان رکھتے ہیں۔ نبی کے ماننے والے کروڑوں ہیں زمانے میں، رضا والے مگر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔